الحشر 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذین، اور وہ جنہوں نے یعنی انصار کے لیے بھی تبوؤ جگہ بنائی، الدار اس گھر یعنی مدینہ میں، والایمان اور ایمان میں، من قبلہم ان سے پہلے، یحبون وہ محبت رکھتے ہیں، من جو اس سے جو ہاجرہ ہجرت کرے، الیہم طرف ان کے، ولا اور نہیں، یجدون وہ پاتے، فی صدورہم اپنے سینوں میں، حاجتاً کوئی حاجت، مما اس چیز کی جو، اوتو وہ دیے گئے، ویؤثرون اور وہ ترجیح دیتے ہیں، علی انفسہم اپنے نفسوں پر، ولو اور اگرچہ، کان ہو، بہم انہیں، خصاصہ سخت حاجت، ومن اور جو کوئی، یو کا بچا لیا گیا، شح بخل سے، نفسی ہی اپنے نفس کے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، ہم وہ، المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور ان کے لیے جنہوں نے ان سے پہلے اس گھر میں اور ایمان میں جگہ بنا لی، اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئیں، اور وہ اپنے سینوں میں اس چیز کی کوئی خواہش نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دی جائے، اور اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں سخت حاجت ہو، اور جو کوئی اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ اصل میں کامیاب ہیں۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہ، جگہ دینا، ٹھکانہ دینا، وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا، باعزت ٹھکانہ، تبوؤ یتبوؤ کسی جگہ میں ٹھکانہ بنانا، مقیم ہونا، الدار اس گھر میں جہاں مہاجرین ہجرت کر کے پہنچے، دار ہجرت مدینہ منورہ کا لقب ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کو اسی لیے امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، یعنی اموال فے فقراء مہاجرین کے لیے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مہاجرین کے آنے سے پہلے ہی دار ہجرت اور ایمان میں جگہ بنا لی، پہلے ہی مدینہ میں رہتے تھے اور ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے لیے یہاں ایمان میں جگہ اور ٹھکانہ بنانے کا لفظ استعمال فرمایا، اور جس میں یہ استعارہ ہے، ایمان کو ایک مضبوط پناہ گاہ اور ٹھکانے کے ساتھ تشبیہ دی گئی، جس میں وہ پہلے ہی داخل ہو چکے تھے۔ ان لوگوں سے مراد تمام انصار ہیں، جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اس وقت ایمان لائے جب کوئی مہاجر مدینہ میں نہیں آیا، یعنی بیعت عقبہ اولیٰ والے انصار، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ایمان لا چکے تھے۔ جو کچھ مہاجرین آ چکے تھے اور کچھ آنے والے تھے، مکہ فتح ہونے تک مسلمان ہونے والے تمام انصار بھی، کیونکہ وہ بھی کئی مہاجرین سے پہلے ایمان لے آئے تھے۔ یحبون من ہاجر الیہم، یہ انصار کی دوسری فضیلت ہے کہ وہ ہجرت کر کے اپنے پاس آنے والوں سے محبت رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح انصار نے ہجرت کر کے آنے والوں کو گلے لگایا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے مہاجرین کو اپنی جائیداد، گھر بار، زمینوں اور باغوں میں شریک کر لیا، اور اتنے اصرار کے ساتھ ان میں سے ہر ایک کو اپنے گھروں میں ٹھہرانے کی کوشش کی کہ مہاجرین کو کرہ ڈال کر ان کے گھروں میں تقسیم کیا گیا۔ جیسا کہ ایک انصاریہ نے فرمایا کہ انصار نے مہاجرین کو کرہ کے ساتھ تقسیم کیا، ہمارے حصے میں عثمان بن مظعون آئے
تو ہم نے انہیں اپنے گھروں میں ٹھہرا لیا۔ اس محبت کا ایک مظہر مواخات تھی جس کی وجہ سے سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی ساری جائیداد اور تمام مکانوں میں سے نصف کی اور 2 بیویوں میں سے ایک کو طلاق کے بعد ان کے نکاح میں دینے کی پیشکش کی، جس پر انہوں نے انہیں برکت کی دعا دی مگر یہ پیشکش قبول نہ کی۔ کس ظرف اور بڑے دل کے مالک تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم۔ اے اللہ کے رسول، ہم نے ان جیسے لوگ نہیں دیکھے جن کے پاس ہم آئے ہیں اور جو تھوڑے میں اچھی سے اچھی غمخواری کرتے ہیں اور زیادہ میں بہتر سے بہتر خرچ کرتے ہوں، جو ہماری جگہ خود محنت مشقت کر رہے ہیں اور انہوں نے آمدنی میں ہمیں شریک کر رکھا ہے، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہوتا ہے کہ سارا اجر وہی لے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرتے رہو گے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو بلایا تاکہ بحرین کا علاقہ بطور جاگیر ان کے لیے لکھ دیں۔ انہوں نے کہا، جب تک ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی اتنا ہی نہ دیں گے ہم نہیں لیں گے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم نہیں لیتے تو صبر کرو یہاں تک کہ مجھ سے آ ملو، کیونکہ میرے بعد تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار نے نبی سے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے کھجوروں کے درخت ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان تقسیم کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، نہیں۔ تو انصار نے مہاجرین سے کہا، تم ہماری جگہ محنت کرو گے اور ہم تمہیں پھلوں کی پیداوار میں شریک کر لیں گے۔ مہاجرین نے کہا، ہم نے تمہاری بات سنی اور مان لی۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اوتو۔ انصار کے دل میں مہاجرین کی ایسی محبت اور ہمدردی ہے کہ مہاجرین کو کوئی چیز دی جائے تو انصار کے دل میں اپنے لیے اس کی خواہش تک پیدا نہیں ہوتی، اس کا مطالبہ تو بہت دور کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نذیر کی چھوڑی ہوئی تمام زمینیں اور باغات مہاجرین کو دے دیے اور انصار نے باخوشی اسے قبول کر لیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ خَصَّ يَخُصُّ خَصَاصَةً وَخَصَاصًا وَخَصَاصَاً۔ محتاج ہونا، فقر و فاقہ، اپنی ضرورت سے زائد چیز خرچ کرنا بھی اگرچہ خوبی ہے مگر وہ تھوڑا بہت جو آدمی کے پاس ہو، خود فقر اور فاقہ برداشت کرتے ہوئے اسے دوسرے پر خرچ کر دینا بہت ہی اونچی بات ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کون سا صدقہ سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، کم مال والے کی کوشش اور ابتدا اس سے کرو جس کی تم پرورش کر رہے ہو۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی پاک کے پاس آیا، آپ نے اپنی بیویوں کے پاس پیغام بھیجا، یعنی نبی پاک نے ان کی طرف سے جواب آیا کہ ہمارے پاس پینے کے سوا کچھ نہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، اس مہمان کو اپنے ساتھ کون لے جائے گا؟ انصار میں سے ایک آدمی نے کہا، میں لے جاؤں گا۔ چنانچہ وہ اسے لے جا کر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس سے کہا، رسول اللہ کے مہمان کی خاطر تواضع کرو۔ اس نے کہا، ہمارے پاس بچوں کے کھانے کے سوا کچھ نہیں۔ اس نے کہا، کھانا تیار کر لو، چراغ جلا لو اور بچے جب کھانا مانگے تو انہیں سلا دو۔ اس نے کھانا تیار کر لیا، چراغ جلا دیا، بچوں کو سلا دیا، پھر وہ اس طرح اٹھی جیسے چراغ درست کرنے لگی ہو اور اس نے چراغ بجھا دیا۔ میاں بیوی دونوں اس کے سامنے یہی ظاہر کرتے رہے کہ وہ کھا رہے ہیں مگر انہوں نے وہ رات خالی پیٹ گزاری۔ جب صبح ہوئی اور وہ انصاری رسول اللہ کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا، آج رات تم دونوں میاں بیوی کے کام پر اللہ تعالیٰ ہنس پڑا، یا فرمایا کہ اس نے تعجب کیا تو اللہ نے آیت نازل فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں سخت حاجت ہی کیوں نہ ہو، اور جو کوئی اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، کس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں پیار سے یہ باتیں سمجھائیں، کاش کہ ہمارے سمجھ میں آ جائیں اور ہم بخل سے بچ جائیں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا
लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। और वो लोग जिन्होंने हमारे बारे में पूरी कोशिश की, हम ज़रूर उन्हें अपने रास्ता दिखाएंगे और बिलाशुबा अल्लाह ताला ये नेकी करने वालों के साथ है। अबू सईद खुदरी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जो सवाल से बचेगा अल्लाह ताला उसे बचा लेगा, और जो गनी बनने की कोशिश करेगा अल्लाह ताला उसे गनी बना देगा, और जो सब्र की कोशिश करेगा अल्लाह ताला उसे सब्र अता फरमा देगा। और किसी शख्स को कोई ऐसा अतिया नहीं दिया गया जो सब्र से अच्छा और ज़्यादा वसी हो। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म से बचो क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन बहुत सी तारीकियाँ होगा। बुखल और हिर्स से बचो क्योंकि शुह ने उन लोगों को हलाक कर दिया जो तुमसे पहले थे। उसने उन्हें इस बात पर उभारा कि उन्होंने अपने खून बहाए और अपने ऊपर हराम चीज़ों को हलाल कर लिया। फिर जहाँ अंसार की सिफ़ात बयान की और महाजरीन में जो बतरजा अतम मौजूद थी, उनकी हिजरत ही उन तमाम सिफ़ात की जामियत रखती है। हिजरत करना आसान नहीं, फिर अंसार की तरह महाजरीन को मोस्ट वेलकम करना आसान नहीं। आदमी के लिए मुमकिन ही नहीं कि वो अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वालों की मोहब्बत और उन्हें अपने जानो माल पर तरजीह दे और तरजीह दिए बगैर हिजरत कर सके। फिर हर मौके पर अंसार की तरह महाजरीन ने भी जिस तरह अपने जानो माल को अल्लाह की राह में कुर्बान किया, वो सब के सामने है। जंग तबूक के मौके पर अबू बकर सिद्दीक, फिर उमर, फिर उस्मान, एक एक करके हम सब पढ़ भी चुके हैं, जान भी चुके हैं मल्टीपल टाइम्स। किस तरह सब कुछ अपना छोड़ कर आए और अंसार की माल मता पे लालच नहीं रखी, नज़र नहीं रखी, और एक दूसरे के सच्चे मोमिन करार पाए, सच्चे दोस्त करार पाए। इन्नल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवौ व नसरू उलाइका बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ वल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवौ व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा। ये सब बातें जानना, समझना, अमल करना, दिल से पसंद करना। क्या तुम पसंद करते हो कि लोग भेड़ बकरियां और ऊँट ले जाएं और तुम नबी पाक को अपने घरों की तरफ ले जाओ? अगर हिजरत ना होती तो मैं अंसार में से एक आदमी होता, और अगर लोग किसी वादी और घाटी में चलें तो मैं अंसार की वादी और उनकी घाटी में चलूँगा। जिस्म के साथ मला हुआ कपड़ा और दूसरे लोग दिसार, ऊपर लिया जाने वाला कपड़ा है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन की गनीमतों की तकसीम के मौके पर अंसार को मुखातिब करते हुए फरमाया, अंसार व महाजरीन की, महाजरीन व अंसार की बेशुमार मिसालें हैं। हम बुखल की वजह से अपने दिल को तंग कर बैठते हैं और यही तमाम तर बुराइयों की जड़ है। हिर्स करना, लालच करना, दूसरे का सर फाड़ देना, और ये बेमिसाल मिसालें हमें सिखाती हैं कि हमने भी ऐसा ही महाजरीन की तरह, अंसार की तरह अमल करना है, अल्लाह और रसूलुल्लाह का कुर्ब पाना है। वल्लज़ीन तबव्वउद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बून मन हाजर इलैहिम वला यजिदून फ़ी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू वयुसिरून अला अन्फुसिहिम वलौ कान बिहिम खस्सासह वमन यूका शुह नफ्सिहि फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून।